Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. Today we will do the remaining part of our poem Opportunity. As you know that in the previous lecture we have done the introduction of the poem, theme of the poem. I am again revising that the theme of the poem is persistence, hard work, struggle, steadfastness and fortitude. Okay students, we have also discussed figure of speech in our previous session. And I have told you that figurative language used in the poem are simile, personification, alliteration, and imagery. Let's come to the explanation of next stanzas now. Dost thou behold thy last youth all aghast, dust reel from righteous retribution blow, then turn from blotted archives of the past and find the future's pages white as snow. क्या तुम अपनी जवानी को सदमों और खौफ से भरा हुआ पाते हो? क्या तुम्हारा माजी अजाब के खौफ से भरा हुआ है? फिर दागदार माजी से बाहर निकल आओ और बर्फ़ की तरह साफ़ और सफ़ेद मुस्तक़बिल की तलाश करो. In these lines the poet says that do you think that your youth was all waste, dust and though are old English used here. کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تم نے اپنی جوانی میں کوئی بھی اچھے کام نہیں کیے اور اب جو تمہاری جوانی جو ہے وہ وحشت اور صدمے سے بھری ہوئی ہے اور تمہارا جو ماضی ہے وہ خوف کی وجہ سے جو ہے تم خوف میں گرفتار ہو کیونکہ سزا کے ڈر سے. ٹھیک ہے کہ اب آپ کو ڈر ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ سزا ملے گی اور تمہارا ماضی جو ہے وہ خوف سے بھرا ہوا ہے تو تم اپنے ماضی سے باہر نکل آؤ کیونکہ تمہارے پاس ابھی فیوچر ہے. ماضی کے اندر اگر آپ کوئی اچھے کام نہیں کر سکے ہو تو فیوچر میں آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے. فیوچر کو یوز کرو اور فیوچر کے پیجز جو ہیں وہ تمہارے لیے خالی ہیں. ٹھیک ہے اور وائٹ ایز سنو از سملی یوزڈ ہیئر. Art thou a mariner, rouse thee from thy spell. Art thou a sinner, sins may be forgiven. Every morning gives the wings to flee from hell. Every night a star to guide thy feet to heaven. In these lines the poet says, Art thou a mariner. کیا تم ماتم کرنے والے ہو؟ ٹھیک ہے یا سوگ میں ہو تم تو اپنے اس سحر سے یا اپنے اس جادو سے باہر نکل آؤ. ٹھیک ہے بیدار ہو جاؤ. کیا تم گناہ کرنے والے ہو تو گناہ معاف ہو سکتے ہیں. یعنی اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہر گناہ کو معاف کرنے والے ہیں. ہر صبح تمہیں پر ملتے ہیں کہ تم دوزخ سے نکل جاؤ. مطلب ہر صبح تمہیں ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ تم جو ہو وہ اپنا ماضی جو ہے وہ اس کو چینج کر لو. ٹھیک ہے پرانے دوزخ سے باہر نکل آؤ اور ہر رات ایک ستارہ جنت کی طرف تمہیں رہنمائی کرتا ہے. اب ہر رات ستارے کی رہنمائی سے کیا مراد ہے کہ ہر رات جو ہے وہ اپرچونٹی کو یہاں پہ اسٹار کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے کمپیئر کیا گیا ہے کہ ہر رات تمہیں وہ گائیڈ کرتی ہے کہ تم جنت کی طرف چلو یعنی اچھے کاموں کی طرف چلو. Laugh like a boy at splendors that have sped to vanish joys, be blind and deaf and dumb. My judgment seal the dead past with its dead, but never bind a moment yet to come. In this stanza, the poet says, behave like a courageous and brave boy and laugh on the splendors and wonderful and golden times. ٹھیک ہے جو وقت گزر چکا ہے چاہے وہ بہت زیادہ اچھا تھا اس کی شان و شوکت اب گزر گئی ہے. ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہنسو مطلب اب اس کو بھول جاؤ. Those days are no longer with you. اب وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے اب جو خوشیاں تھیں یا غم کا جو دور تھا وہ گزر چکا ہے. They may be blind, deaf and dumb being for you. مطلب جو خوشیاں گزر چکی ہیں ان کے اوپر بہرے گونگے اور اندھے بن جاؤ. مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے نہ کبھی ان کے بارے میں سنا ہے اور نہ کبھی ان کے بارے میں بولا ہے. یعنی ان خوشیوں کے ایسے سمجھو کہ اب وہ گزر چکی ہیں آپ نے ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی ان کے بارے میں سنا ہے اور نہ کبھی ان کے بارے میں بولا ہے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا پاسٹ. یہاں پہ مراد ہے کہ پاسٹ کے بارے میں مت سوچیں. جو وقت گزر چکا ہے چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا اس کے بارے میں مت سوچیں. تھنک اباؤٹ دا فیوچر. اٹ از مائی ججمنٹ بٹ ریممبر یو شوڈ ناٹ ویسٹ اے سنگل مومنٹ آف دا فیوچر. ججمنٹ سیل دا ڈیڈ پاسٹ ود اٹس ڈیڈ. ججمنٹ میری ججمنٹ ٹھیک ہے میرا فیصلہ سیل مہر لگاتا ہے ڈیڈ پاسٹ مردہ ماضی پر ود اٹس ڈیڈ اس کے مردے کے ساتھ. یعنی جو وقت گزر گیا وہ میرے لیے ایک مردے کی طرح ہے. یعنی اب وہ پاس ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اوپر مہر لگا دیا مطلب وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اس لمحے کو ضائع نہ کرو جو آنے والا ہے. And he says that you should not waste a single moment of the future. Do deep in mire,
Wring not your hands and weep. I lend my arm to all who say I can. No sham-faced outcast ever sank so deep, but yet might rise and be again a man. Deep in mire, گہرا دلدل. ٹھیک ہے. Wring not, مت رگڑو, your hands, اپنے ہاتھوں کو, and weep, اور مت رونا. گو کہ آپ گہرے دلدل میں ہو پھر بھی اپنے ہاتھوں کو مت رگڑو اور مت رو. I lend my arm to all who say I can, and no sham-faced outcast ever so deep, but yet might rise and be again a man. میں لینڈ مائی آرم سے مراد ہے میں ان تمام لوگوں کو ہاتھ دیتا ہوں، مطلب ان کی ہیلپ کرتا ہوں جن کے اندر کریجز ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر کام کر سکتا ہوں. تو آپ اب اس دلدل سے اور اس شرمندگی سے باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے. کریج جو ہے لوز کرنا ایک شرمندگی ہے. اگر آپ کریجز ہو تو آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے اور آپ دوبارہ سے اٹھو اینڈ بی اے مین، اور ایک کامیاب انسان بن جاؤ. In this stanza, the poet says that you may be in a hard situation, but don't lose your heart and don't leave struggle. I lend my hand to all those who are brave and say I can. It is not a matter of shame. You must face the hardships bravely. You must rise and be a courageous man again.